السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے حج کی ترتیب کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص ترتیب میں آگے پیچھے کر لے حج کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اختیار ہمیں ترتیب ہی کرنی ہے۔ تو اس میں دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں بھولنے کے، ایک تو اسے پتہ ہی نہ ہو، اور دوسرا اسے پتہ ہو مگر اس سے غلط فہمی میں یا انجانے میں وہ غلطی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے فرمایا کہ قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اب تم قربانی کر لو۔ اچھا، دوسرے شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے خیال نہیں رہا، رمی جمرات سے پہلے قربانی کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ترتیب کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ جن سے بھی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تھی کسی بھی مسئلے میں، تو اس میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے آگے چلتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ اس میں وہی ریپیٹ کرے گا جو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اس میں پوائنٹ نمبر 3 ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے کے بعد مار لی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں 3 پوائنٹ واضح ہو چکے کہ اگر ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنا حج مکمل کر لیں، اور کوئی آپ کے اوپر دم واجب یا دیگر چیزیں کوئی واجب نہیں ہوں گی اس حوالے سے۔ اچھا، کسی بھی معاملے میں پھر پہلی حدیث میں ہم نے یہ دکھایا، اس کی لاسٹ والی لائن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ترتیب آگے پیچھے کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا جتنے بھی حاجی ہمارے حج کرنے جاتے ہیں اگر ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اپنا حج مکمل کر لیں اور پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل میں نے آپ کو یہ لگا دی ہے، صحیح بخاری کی دلیل ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی موجود نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔